پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کہا، قلوبنا، دل ہمارے، قلوب یعنی دل ہوتا ہے، نا یعنی ہمارے، غلفن غلاف ہیں، یعنی ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھا ہے، بل نہیں بلکہ لا انہم اللہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھا ہے، ہمیں تو تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، یہ تمہارے اوپر لعنت ہے اللہ کی۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری۔ جب رحمت نہیں ہوتی تو لعنت ہوتی ہے۔ بے کفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے، جو تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، جو تم نے اتنے گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ فَقَلِيلًا مَّا، بس کتنا کم، یؤمنون، تم ایمان لاتے ہو، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، یہ سب تمہاری کفر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، تو کتنا تھوڑا تم ایمان لاتے ہو۔ اینڈ دے سے our hearts are wrapped, that is do not hear or understand Allah's word، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے کون سے ورڈ سے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے دل تو جو دل ہیں وہ غلاف میں بند ہیں، یعنی ریپڈ ہیں وہ۔ Allah has cursed them for their disbelief, so little is that which they believe۔ جب انہیں سمجھایا جاتا تو کہتے ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، یعنی سیلڈ ہیں، ہمیں تمہاری باتیں نہیں پہنچیں گی۔ جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی، کوئی بات بتائی جاتی، سمجھائی جاتی، تو اس طرح سے یہ جواب دیتے، ہمیں اللہ کی باتیں سنائی نہیں دیتی، نہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی۔ لعنت مینس اللہ کی رحمت سے دوری، ان کے کفر کی وجہ سے، تو کتنا کم تم ایمان لاتے ہو۔ شکایت کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کوئی پیغامبر نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغامبر نہیں بھیجا، اس سے بالکل ڈارک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یروشلم کا سیکنڈ ڈسٹرکشن ہوا۔ پہلا ڈسٹرکشن ہوا تھا جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا، یروشلم کو پورا برباد کر دیا تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد یروشلم کا سیکنڈ ڈسٹرکشن ہوا، جس میں ان کا ٹیمپل آف سولومن سیکنڈ ٹائم ڈسٹروائے کر دیا گیا، اور آج تک وہ نہیں بنا ہے۔ آج تک ان کے پاس ان کا وہ جو ٹیمپل آف سولومن تھا جو ختم ہوا ہے، تو اللہ نے جو ان پر لعنت کی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آج تک ان کا وہ ٹیمپل جو ہے دوبارہ سے نہیں بن پایا۔ ابھی صرف ایک وال بچی ہے ان کے پاس، صرف ایک وال ہے جس کے پاس کھڑے ہو کے یہ ہلتے ہیں اور ہاں اس میں اپنی چٹس رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ وہ بنا ہی نہیں ہے آج تک۔ تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کے اوپر لعنت کی گئی تھی، لعنت ہے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے، ان کے انہی چیزوں کی وجہ سے۔ ان کا ٹیمپل آف سولومن سیکنڈ ٹائم ڈسٹروائے ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد۔ یہود کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور یہود جو تھے، جو ان کا یروشلم تھا جہاں یہ رہتے تھے، وہاں سے ان کو پوری طرح سے نکال دیا گیا۔ یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، کوئی کنٹری انہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی، جہاں جاتے اپنی حرکتیں شروع کر دیتے، سب ان کو نکالتے۔ ان کے ساتھ بہت برا ٹریٹمنٹ ہوا، یہاں تک کہ فرانس میں اور جتنی بھی کنٹریز ہیں سب جگہ یہ گئے تھے۔ اسی ٹائم تو کچھ جو تھے مدینہ میں آ گئے، کہا جاتا ہے کچھ فرسٹ ڈسٹرکشن آف یروشلم کے بعد آئے تھے اور کچھ بعد میں آئے تھے۔ تو اس کے بعد پوری دنیا میں یہ پھیل گئے تھے، تو پوری دنیا میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اور ہٹلر کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے اس کو ہٹلر نے فرنس میں ڈال کر ان کو جلایا تھا۔ انگلینڈ، فرانس، سب نے ان کو نکالا۔ اس پیریڈ کو ڈائسپورا کہا جاتا ہے، جب یہ پوری دنیا میں بکھرے پناہ لینے کے لیے، ان کے پاس ان کی کوئی کنٹری نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ اللہ کی ان پر لعنت تھی۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں
انہوں نے انگلینڈ کی ہیلپ کی اور یہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور دھیرے دھیرے اسرائیل لے لیا۔ اسرائیل کیسے لیا تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں، آٹومن امپائر جو تھا اس کو ختم کیا انگلینڈ نے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ آ کے فلسطین میں صرف ریفیوجی بن کر رہے، پھر انہوں نے دھیرے دھیرے وہاں زمینیں خریدنی شروع کی، اور کرتے کرتے پھر انہوں نے اپنی کنٹری بنا لی اسرائیل، اور پورے فلسطین پہ ابھی دیکھیں ان کا قبضہ ہے اور کس طرح یہ پریشان کر رہے ہیں مسلمانوں کو وہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ ایک جگہ آ کے اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی ہے جو قیامت کے پہلے ایک اور بہت بڑی جنگ عظیم ہوگی، اس کی یہ تیاری کر رہے ہیں، جس سے مسلمان بالکل غافل ہیں، مسلمانوں کو ہوش بھی نہیں ہے، لیکن ان کو سب پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے، اور یہ پوری دنیا سے بھی اپنے بڑے بڑے جابس چھوڑ کر سب اسرائیل میں جا کے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ پوری دنیا سے اسرائیل پہنچ رہے ہیں، یونائٹ ہو رہے ہیں، لیکن اتنے سالوں اللہ نے ان پر لعنت کی ہوئی تھی، ان کے کفر یعنی انکار کی وجہ سے، یہی سب باتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت تھی۔